نہ سیکھا تو کچھ بھی نہ سیکھا. ایمان بنے گا تو پھر عمل کا شوق آئے گا, ایمان بنے گا تو اخلاق اچھے ہوں گے, ایمان بنے گا تو پھر گناہ کو چھوڑے گا, پھر جھوٹ کو چھوڑے گا, پھر رشوت کو چھوڑے گا, پھر سود کو چھوڑے گا, پھر کمائیاں پاکیزہ ہوں گی, پھر فراڈ نہیں کرے گا, پھر دھوکہ نہیں دے گا, پھر خیانت نہیں کرے گا. پھر تھوڑے لوگ بڑے بڑے کام کر جائیں گے, ایک محکمہ بڑے بڑے کام کر جائے گا. اگر ایمان کمزور ہے تو محکمے پر محکمے بنانے پڑیں گے, بندے پر بندہ رکھنا پڑے گا, محکمے پر محکمہ بنانا پڑے گا, لیکن مسئلے پھر بھی حل نہ ہوں گے کیونکہ ایمان بگڑا ہوا ہے, ایمان بگڑا ہوا ہے. اس لیے اخلاق بگڑے ہوئے ہیں, اس لیے معاملات بگڑے ہوئے ہیں. ایک آدمی نے نا بکرا خریدا. کیا خریدا؟ تھک تو نہیں گئے؟ کیا خریدا؟ ایک ملازم کو رکھا کہ روزانہ آدھا کلو ملائی بکرے کو کھلانی. آدھا کلو ملائی کس کو کھلانی؟ ہاں. اب جناب وہ بگڑا ہوا, ہاں, اللہ کا خوف نہیں, آخرت کی فکر نہیں, جنت کا شوق نہیں, جہنم کا خوف نہیں, اللہ کی پہچان نہیں کہ اللہ دیکھ رہے ہیں, اللہ سن رہے ہیں, کوئی پتہ نہیں. ہاں, آدھی ملائی خود کھا جاتا تھا, آدھی بکرے کو کھلاتا تھا. کسی نے شکایت کر دی کہ یہ بندہ جو ہے نا تمہارا ملازم آدھی ملائی خود کھا جاتا ہے. انہوں نے کہا اچھا. اس نے ایک اور بندہ رکھا کہ تم اس بندے کی نگرانی کرو, یہ ساری ملائی کس کو جانی چاہیے؟ بکرے کو. اب وہ بھی بگڑا ہوا تھا, اس کا بھی ایمان کوئی نہیں, اس کو بھی اللہ کا خوف کوئی نہیں, آخرت کی فکر کوئی نہیں. وہ بھی ساتھ مل گیا. پہلے بکرے کو جاتی تھی آدھی ملائی, اب تہائی. ہاں. پھر شکایت ہو گئی کہ بھئی یہ تو وہ بھی ساتھ مل گیا. انہوں نے کہا اچھا. اس نے ایک اور بندہ مقرر کیا, تم اس کی نگرانی کرو, اس کی نگرانی کرے, اس کی نگرانی کرے. ملائی ساری بکرے کو جائے, وہ بھی ساتھ مل گیا. ہوتے ہوتے اتنے بندے ہو گئے کہ ملائی ساری خود کھا جاتے تھے, ملائی کا جو شاپر تھا نا وہ بکرے کے منہ پہ مل دیتے تھے. ہاں, مسئلوں کا حل محکمے پہ محکمہ بنانا, محکمے پہ محکمہ بنانا نہیں ہے میرے بھائیوں. ہاں, کیمرے لگانا یہ مسئلوں کا حل نہیں ہے میرے بھائیوں. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, منع نہیں کر رہے. اصل تو ایمان ہے, اللہ کا خوف ہے, آخرت کی فکر ہے, اللہ کا ڈر ہے, جنت کا شوق ہے, جہنم کا خوف ہے, قیامت اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے, حساب کتاب ہونا ہے. بتاؤ زندگی کہاں گزاری, بتاؤ جوانی کی طاقت کہاں لگائی, بتاؤ مال کہاں سے کمایا, بتاؤ مال کہاں خرچ کیا, بتاؤ علم پر کیا عمل کیا, بتاؤ ان آنکھوں سے کیا دیکھا, بتاؤ ان زبان سے کیا بولا, ان کانوں سے کیا سنا, تمہاری رات کہاں گزرتی, تمہارا دن کہاں گزرتا, تمہاری شام کہاں گزرتی. یہ سب لکھا جا رہا ہے, سب پوچھا جائے گا, سب پوچھا جائے گا. ہم اللہ کے سامنے پیش ہوں گے. عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ جب اس آیت پر پہنچے تو رو پڑے. یوم یقوم الناس لرب العالمین. وہ دن آنے والا ہے کہ سارے کے سارے لوگ اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے. او ہو, رونے لگ پڑے, رونے لگ پڑے. عبداللہ بن مسعود اللہ عنہ قرآن پڑھ رہے ہیں, جب اس آیت پر پہنچے تو رو پڑے. وجاءت سکرۃ الموت بالحق ذلک ما كنت منه تحید. موت اپنی سختیوں سمیت آ پہنچی, جس سے تو بڑا بھاگتا بھدکتا تھا, موت آ پہنچی. عبداللہ بن مسعود اللہ عنہ قرآن پڑھ رہے ہیں, ہاں, اس آیت پر پہنچے تو رو پڑے. بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقا. تم دنیا کو ترجیح دیتے ہو حالانکہ آخرت بہت بہتر ہے, ہمیشہ رہنے والی ہے. اور رو پڑے, کہنے لگے ہاں ہاں ہم نے دنیا کو ترجیح دے دی, ہم نے دنیا کو ترجیح دے دی. ہاں, تبلیغ محنت ہے, کاروبار سے منع نہیں کر رہے بھائی, پہلے ایمان تو سیکھ لو. ہاں, وزیر بننے سے منع نہیں کر رہے بھائی, پہلے ایمان تو سیکھ لو. ہاں, پھر وزیر بننے کا شوق نہیں ہوگا, پھر تو زبردستی وزیر بنایا جائے گا. ہاں, پھر حاکم بننے کا شوق نہیں ہوگا, پھر تو اس کو زبردستی بنایا جائے گا. اس کو پتہ ہے کہ پوچھو نہیں ہے, پوچھو نہیں ہے. ایمان بنے گا, پھر عمل کا شوق آئے گا, عمل کا شوق آئے گا, عمل کی زندگی بنے گی, پھر اللہ راضی ہوں گے. اللہ راضی ہوں گے تو 4 علامتیں بتائیں, 4 علامتیں بتائیں. جب اللہ راضی ہوتے ہیں, اچھا, سب سے پہلی بات, اللہ اچھے حکمران دیتے ہیں جن کا ایمان مضبوط ہوتا ہے, جن کو آخرت کی فکر ہوتی ہے, جن کو انسانیت کی ہمدردی ہوتی ہے. اللہ ایسے حکمران عطا فرماتے ہیں. جو اللہ راضی ہوتے ہیں, مال سخیوں کے ہاتھ میں جاتا ہے, جو اپنی خواہشات پہ خرچ نہیں کرتے, جو تقریبات اور فنکشنوں پہ نہیں, جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں, اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں. جب اللہ راضی ہوتے ہیں, بارشیں وقت پر ہوتی ہیں, اصول کے مطابق ہوتی ہیں. جب اللہ راضی ہوتے ہیں, مرد حکمران ہوتے ہیں, مرد حاوی ہوتے ہیں. اور جب ایمان کمزور ہوتا ہے, اور جب اعمال زندگی میں نہیں ہوتے, جب گناہوں والی زندگی ہوتی ہے, اللہ ناراض ہوتے ہیں. جب اللہ ناراض ہوتے ہیں, 4 علامتیں بتائیں حدیث میں, 4 علامتیں بتائیں. جب اللہ ناراض ہوتے ہیں, نا اہل حکمران جن کو کوئی اللہ کا خوف نہیں, کوئی آخرت کی فکر نہیں, کوئی انسانیت کی ہمدردی نہیں,
کوئی اپنے ملک سے خیر خواہی نہیں، جن کے سامنے اپنی غرض ہے، اپنی خواہش ہے، اپنا پیٹ ہے اور اپنا پیٹ بھرنا ہے، مال کو جمع کرنا ہے، جن کے سامنے اپنی خواہشات ہوتی ہیں، ایسے نااہل حکمران مسلط ہو جاتے ہیں۔ جب اللہ ناراض ہوتے ہیں بارشیں وقت پر نہیں ہوتی، بے وقت ہوتی ہیں، ضرورت سے زائد ہوتی ہیں۔ جب اللہ ناراض ہوتے ہیں مال بخیلوں کے ہاتھ میں جاتا ہے جو خواہشات پہ خرچ کرتے ہیں، تقریبات پہ خرچ کرتے ہیں، فنکشنوں پہ خرچ کرتے ہیں، دکھلاوے پہ خرچ کرتے ہیں اور صحیح مصرف پہ خرچ نہیں کرتے۔ وہ ایک عجیب بات ہے، ایسی کہاوت ہے ہاں، 5000 کا نوٹ اور 10 روپے کا نوٹ، 5000 کا نوٹ اور 10 روپے کا نوٹ، ان کی آپس میں ہوئی ملاقات، جب آپس میں ہوئی تو 10 روپے کے نوٹ نے 5000 کے نوٹ والے سے پوچھا، ارے تم کہاں رہتے ہو، نظر نہیں آتے، کہاں ہوتے ہو؟ اس نے کہا میں تو بڑی بڑی جگہوں پر ہوتا ہوں، بڑی بڑی تقریبات میں ہوتا ہوں، بڑے بڑے مالداروں کے پاس ہوتا ہوں، بڑے بڑے افسروں کے پاس ہوتا ہوں، بڑے بڑے وزیروں کے پاس ہوتا ہوں، ہاں تو تم کہاں ہوتے ہو؟ 5000 کے نوٹ نے 10 روپے کے نوٹ سے پوچھا تم نظر نہیں آتے، تم کہاں ہوتے ہو؟ اس نے کہا میں مسجد کا جو گلہ ہے نا چندے والا، اس میں ہوتا ہوں۔ توبہ توبہ۔ جب اللہ ناراض ہوتے ہیں مال بخیلوں کے ہاتھ میں جاتا ہے، ہاں جب اللہ ناراض ہوتے ہیں بارشیں بے وقت ہوتی ہیں، وقت پہ نہیں ہوتی ہیں، ضرورت سے زائد ہوتی ہیں۔ جب اللہ ناراض ہوتے ہیں مرد نہیں عورتوں کی چلتی ہے، عورتیں حکمران، عورتیں حاوی ہو جاتی ہیں۔ ہاں تبلیغ محنت ہے ایمان کی، ایمان ہے لیکن کمزور ہے، اس کو مضبوط کرنا ہے۔ جیسے آج کل جو ہے نا جب لوگ کہیں جاتے ہیں نا جاتی ایک سوال کرتے ہیں اکثر لوگ، پتہ کیا کہتے ہیں چارجر ہے، چارجر میری بیٹری کیا ہو گئی؟ آج ایمانی بیٹری کمزور ہے، جو فجر میں مسجد میں نہیں لے جا رہی، ایمانی بیٹری کمزور ہے، اذان پہ دکان نہیں بند کروا رہی، ایمانی بیٹری کمزور ہے، رمضان میں روزہ نہیں رکھوا رہی، ایمانی بیٹری کمزور ہے، اس لیے سچ بولنا مشکل ہو رہا ہے، جھوٹ بولنا آسان ہو رہا ہے۔ ایک صحابی نے عرض کیا حضور مسلمان بزدل ہو سکتا ہے؟ فرمایا ہو سکتا ہے۔ حضور مسلمان بخیل ہو سکتا ہے؟ فرمایا ہو سکتا ہے۔ حضور مسلمان جھوٹ بول سکتا ہے؟ فرمایا نہیں، ایمان والا جھوٹ نہیں بولا کرتا، جب ایمان مضبوط ہوگا جھوٹ نہیں بولے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم منبر پہ تشریف فرما ہے اور آپ کی ٹیک لگی ہوئی ہے اور آپ نے فرمایا میں تمہیں کبیرہ گناہوں میں سے بڑے گناہ بتاؤں؟ کبیرہ گناہ نہیں، کبیرہ گناہوں میں سے بھی بڑے، اکبر الکبائر۔ صحابہ نے عرض کیا حضور بتلائیں؟ 3 گناہ گنوائے۔ پہلا گناہ گنوایا اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، یہ کبیرہ گناہ میں سے بڑا گناہ۔ دوسرا گناہ گنوایا ماں باپ کی نافرمانی کرنا، یہ کبیرہ گناہ میں سے بڑا گناہ۔ اب تیسرا گناہ گنوانے لگے تو آپ نے ٹیک چھوڑ دی، اب آگے ہو گئے اور فرمایا جھوٹی گواہی دینا، جھوٹی گواہی دینا، جھوٹی گواہی دینا۔ صحابی فرماتے ہیں آپ نے یہ جملہ اتنا دہرایا کہ ہم دل ہی دل میں کہہ رہے تھے کاش حضور خاموش ہو جائیں۔ ہاں جب ایمان بنے گا پھر آدمی جھوٹ نہیں بولے گا، ہاں پھر کمائیاں پاکیزہ ہوں گی۔ ہاں ایک حرام کا لقمہ ہے 40 دن تک دعائیں قبول نہیں ہوں گی۔ بیت اللہ کا غلہ پکڑ کے چیخ رہا ہے یا رب یا رب، اللہ فرماتے ہیں میں دعا کہاں سے قبول کروں؟ کھانا تو حرام ہے، پینا تو حرام ہے، لباس تو حرام ہے، دعا کہاں سے قبول کروں؟ ہاں کوئی سور کا گوشت نہیں کھاتا کیونکہ حرام، کوئی گدھے کا گوشت نہیں کھاتا کیونکہ حرام، کوئی کتے کا گوشت نہیں کھاتا کیونکہ حرام۔ او میرے بھائی جسے سور کا گوشت حرام ہے، کتے کا گدھے کا گوشت حرام ہے، او میرے بھائی یہ حرام کے پیسوں سے بکرے کا گوشت بھی حرام ہے۔ پیسے حرام کے جیب میں ڈالے ہوئے ہیں، گوشت حلال کا تلاش کر رہا ہے۔ ہاں برکت حلال میں ہے، حرام میں نہیں۔ بکری 1-2 بچے دیتی ہے اور کتیا 8-10 بچے دیتی ہے، ریوڑ بکروں کے نظر آتے ہیں، کبھی کتوں کا ریوڑ نظر نہیں آتا کیونکہ برکت حلال میں ہے، برکت حلال میں ہے۔ ہاں آج لوگ برکت نہیں چاہتے، کثرت
برکت نہیں چاہتے، کثرت تلاش کرتے ہیں۔ کہاوت ہے فاختہ چھوٹی لیکن حلال، چیل بڑی لیکن حرام۔ فاختہ اور چیل درخت پہ بیٹھی تھی، شکاری بندوق لے کے پہنچا، فاختہ نے چیل سے کہا بھاگ جا، مارے گا، شکاری آ گیا۔ چیل نے کہا تو بھاگ، تجھے مارے گا، میں حرام ہوں، تو حلال ہے، تجھے مارے گا، میں کیوں بھاگوں؟ فاختہ نے کہا میری مان، اس نے مجھے نہیں مارنا، اس نے تجھے مارنا ہے، نکل لے۔ ابھی ان کی بات چیت چل رہی ہے، اسے مارا نشانہ چیل کو، اور چیل جا کے نیچے گری اور تڑپ رہی۔ فاختہ نے کہا میں نے تجھے کہا نہیں تھا بھاگ جا۔ آج کل لوگ حلال حرام کو نہیں دیکھتے، موٹے مال کو دیکھتے ہیں۔ کس کو دیکھتے ہیں؟ ہاں او بھائی، 2000 حلال کے، 2 لاکھ حرام کے، یہ برکت 2000 میں ہے، 2000 میں ہے۔ 2000 کی چارپائی حلال کے پیسوں کی، 2 لاکھ کا بیڈ حرام کے پیسوں کا، مزے کی نیند جو آئے گی یہ 2000 کی چارپائی پہ آئے گی۔ 2 مرلے کا مکان حلال کے پیسوں کا، 4 کنال کا بنگلہ حرام کے پیسوں کا، گھر میں جو سکون ہوگا، ہاں مزے کی زندگی، وہ تو 2 مرلے کے مکان میں ہوگی۔ حلال 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 حرام بکرے اور کتے میں نہیں ہے، ہر چیز میں حلال حرام ہے، ہر چیز میں حلال حرام ہے۔ ہاں جب ایمان بنے گا پھر حلال حرام کی تمیز آئے گی، ہاں پھر کمائیاں پاکیزہ ہوں گی۔ آپ نے فرمایا برکت والی کمائی اس کی ہوگی، پاکیزہ کمائی اس کی ہوگی، جو بات کرے تو سچ بولے۔ وہ تاجر جن کے کاروبار میں 7 باتیں ہوں گی ان کے کاروبار برکت والے اور کمائیاں پاکیزہ ہوں گی۔ بات کریں تو سچ بولیں، وعدہ کریں تو پورا کریں، امانت رکھی جائے تو ادا کریں، سودا بیچیں تو خام خواہ کی تعریفیں نہ کریں، سودا خریدیں تو بلا وجہ اس میں عیب نہ نکالیں، اور چھٹی بات کسی کا حق دینا ہے تو ٹال مٹول نہ کریں، 7ویں بات کسی سے حق لینا ہے تو اس پہ سختی نہ کریں۔ جس میں یہ 7 باتیں ہیں اس کا کاروبار پاکیزہ، اس کی کمائی برکت والی ہوگی۔ ہاں آپ نے فرمایا 4 باتیں ہیں جس میں ہوں گی یہ پکا منافق ہوگا، جس میں ان 4 میں سے ایک ہے، اس میں نفاق کی ایک نشانی ہے، جو بات کرے تو جھوٹ بولے، وعدہ کرے تو پورا نہ کرے، امانت رکھی جائے تو خیانت کرے، جھگڑا ہو جائے تو گالی دے، جھگڑا ہو جائے تو گالم گلوچ پہ اتر آئے۔ جس میں یہ 4 باتیں ہیں فرمایا یہ پکا منافق ہے۔ جس میں ان 4 میں سے ایک ہے اس میں نفاق کی ایک نشانی ہے۔ ہاں سڑکوں سے، اچھی سڑکوں سے نہیں معاشرہ سنورتا۔ معاشرہ کب سنورے گا؟ جب ایمان مضبوط ہوگا۔ پیسوں سے معاشرہ نہیں سنورتا، اونچی بلڈنگوں سے معاشرہ نہیں سنورتا، پارک سے معاشرے نہیں سنورتے۔ معاشرہ کب سنورے گا؟ جب ایمان بنے گا، جب عبادات صحیح ہوں گی، جب اخلاق اچھے ہوں گے، معاف کرنا آئے گا، غصے کو پینا آئے گا، کسی کو حقیر نہ سمجھیں، اپنے آپ کو اونچا نہ سمجھیں۔ آپ نے فرمایا کامل ایمان والا کون؟ جس کے اخلاق اچھے ہوں۔ سب سے زیادہ وزنی چیز قیامت کے دن ترازو میں وہ آدمی کے حسن اخلاق ہوں گے، حسن اخلاق ہوں گے۔ آپ نے فرمایا جنت میں میرا پڑوس ملے گا کس کو؟ جس کے اخلاق اچھے ہیں۔ اخلاق کیا ہیں؟ سل بن قطعت، جو تم سے رشتہ توڑے تم اس سے رشتہ جوڑو، واعفو عمن ظلمک، جو ظلم کرے اسے معاف کر دو، احسن الی من اساء الیک، جو برائی کرے بدلہ اچھائی سے دے دو، اعطی من حرمک، جو نہیں پوچھتا اسے پوچھو، جو نہیں کھلاتا اسے کھلاؤ، جو نہیں آتا اس کے پاس جاؤ۔ ہاں یہ اخلاق ہے، اس سے زندگیاں خوبصورت بنتی ہیں، اس سے گھروں میں جوڑ، میاں بیوی میں جوڑ، ہاں گھروں میں محبتیں، گھر جنت بنتے ہیں۔ ہاں اخلاق کی بنیادی چیز کیا ہے؟ زبان کے بول میٹھے ہوں، زبان کے بول میٹھے ہوں، لہجہ نرم ہو، لہجہ نرم ہو، چہرے پر مسکراہٹ ہو اور دماغ ٹھنڈا ہو، گھر جنت بنے گا، بڑی پیار محبت کی زندگی گزرے گی۔ اور جس کے بول کڑوے ہیں، جس کا لہجہ سخت ہے، جس کے ماتھے میں بل رہتے ہیں، جس کا دماغ گرم رہتا ہے، توبہ توبہ، اس کی زندگی جھگڑوں میں، نفرتوں میں، غصے میں، لڑائیوں میں گزر جائے گی۔ یہ چھوٹی سی زندگی ہے، اس میں اتنا وقت نہیں ہے کبھی اس سے لڑیں کبھی اس سے لڑیں۔ ہاں آپ نے فرمایا ابھی جو شخص داخل ہوگا جنتی ہے۔ سب کی نظریں اٹھی، ایک صحابی داخل ہو رہے ہیں، دوسرے دن فرمایا ابھی جو شخص داخل ہوگا جنتی ہے، تیسرے دن فرمایا ابھی جو شخص داخل ہوگا جنتی ہے،
तीनों दिन एक सहाबी दाखिल हुए, एक सहाबी उनके घर गए, मैं रात आपके यहाँ गुजारना चाहता हूँ, मेरे घर में मसला है। एक रात रहे, 2 रात रहे, 3 रात रहे, देखना चाहते थे कौन सा अमल है, जन्नती होने की बिशारत है। क्या देखा? सारी रात सो रहे और फजर में उठ के नमाज पढ़ी। एक बात देखी कि रात को सोते हुए जब आंख खुलती है, करवट बदलते हैं तो अल्लाह का नाम जुबान पर आता है, बाकी और कुछ भी नहीं। बड़े हैरान हुए कि जन्नती होने की बिशारत मिली और सारी रात सोते रहते हैं, किस वजह से जन्नती होने की बिशारत मिली? उनसे दरियाफ्त किया कि मैं तो इसलिए आया था, आपका अमल देखना चाहता था, मुझे कोई खास अमल नजर ना आया, किस वजह से आपको जन्नती होने की बिशारत मिली? तो उन्होंने जवाब दिया, मेरी जिंदगी में एक बात है, वो क्या है? मैं अपना दिल हर मुसलमान से साफ रखता हूं, मैं किसी के बारे में खोट हसद बिल्कुल दिल में नहीं रखता। और मैं हाँ, यही वो बात है जिसकी वजह से जन्नती होने की बिशारत मिली। जिसे हम कपड़ों को साफ रखते हैं, अपने दिलों को साफ रखें, चेहरे पे मट्टी नहीं पड़ने देते। हरे कहता मट्टी पड़ गई, हाँ, इस तरह अपने दिलों को साफ रखें, किसी की ना गीबत करें ना गीबत सुने। ये गीबत है जो खानदानों को तोड़ देती है। हाँ, जमातों में तोड़, मरकजों में तोड़, हाँ, खानदानों में तोड़। ये गीबत, फुला ऐसा, फुला यूं करता है, फुला ने यूं किया, ना 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 ना। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में आता है, आपकी मजलिस में कभी किसी की गीबत नहीं होती थी, आपकी मजलिस में कभी किसी की गीबत नहीं होती थी, आपकी मजलिस में कभी किसी की बेइज्जती नहीं होती थी। हाँ, आप साहबा के साथ तशरीफ फरमा है, एक बदबू फैल गई, सड़ांध फैल गई। आपने फरमाया, तुम्हें मालूम है ये बदबू किस चीज की है, ये सड़ांध किस चीज की है? साहबा ने अर्ज किया, अल्लाह जाने, अल्लाह का रसूल जाने, हमें नहीं पता ये बदबू किसकी है। आपने फरमाया, ये उन लोगों की बदबू है जो दूसरों की गीबतें करते हैं, जो दूसरों की क्या करते हैं? हाँ, किसी की गीबत नहीं करनी भाई। हाँ, किसी की कमी नहीं देखनी। ये नहीं कि कमी है नहीं, कमियां हैं और कमियां रहनी हैं, कमियां हैं और कमियां रहनी है। हाँ, ये हो ही नहीं सकता किसी में कोई कमी ना हो। हर एक में खूबियां भी होती, हर एक में खामियां भी होती। क्यों भाई, थक तो नहीं गए? क्या कहा? हर एक में क्या होती हैं? खूबियां, और क्या होती हैं? खामियां। हाँ, गुलाब का पौधा, क्या कहा? अब गुलाब के पौधे पे गुलाब ज्यादा के कांटे? बोलो भाई, कोई कहता है कांटों का पौधा, क्या कहते हैं? गुलाब का पौधा। अक्लमंद आदमी फूल तोड़ता है, कांटे से अपने आप को बचाता है। हर एक में खूबियां भी हैं, खामियां भी हैं। खूबियां ले लो, खामियां ना देखो। खूबियां लो भाई। हाँ, आपने सुर्ख रंग की ऐनक पहनी है, हर चीज सुर्ख नजर आएगी। सियाह रंग की ऐनक पहनी है, हर चीज सियाह नजर आएगी। न वो सुर्ख है न सियाह है, मसला तो आपकी ऐनक का है। हर एक में खूबियां भी हैं, खामियां भी हैं। आपको उसकी खूबियां नजर आती या खामियां, या आपके दिल की ऐनक का मसला है। अगर दिल से किसी से मोहब्बत और ताल्लुक होता है, उसमें खूबियां नजर आती हैं, और जब दिल किसी से साफ नहीं होता, उसमें खामियां नजर आती हैं। हाँ, एक दूसरे की खूबियां देखें, खूबियों के तस्करे करें, इससे मोहब्बतें बढ़ती हैं। खामियां देखेंगे, खामियों के तस्करे करेंगे, इससे नफरतें बढ़ती हैं, इससे दिल फटते हैं। हाँ, इससे तोड़ पैदा होता है। और ये उसकी भूल है, ये उसकी भूल है कि किसी को क्या पता। जो किसी की गीबत करता है, किसी की कमी का तस्करा करता है, हाँ, उस तक पहुंच जरूर जाती है बात। हाँ, ये उसकी भूल है कि किसी को पता नहीं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जनाजा लाया गया। आप जनाजा पढ़ाने के लिए आगे हुए, हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु सामने आ गए। हुजूर इसका जनाजा मत पढ़ाएं। क्यों? इन्नहु रजुलुन फासिक, ये बड़ा फासिक फाजिर आदमी, आप जनाजा मत पढ़ाएं। आपने साहबा से फरमाया, तुम में से किसी ने इस मरने वाले को कभी कोई खैर का काम करते देखा है? ये नहीं कि सारी जिंदगी खैर का काम करते देखा है, कभी कोई खैर का काम करते देखा है? एक साहबी खड़े हो गए, मैंने देखा, हरसा लैलतन फी सबीलिल्लाह, एक रात ये अल्लाह के रास्ते में पहरा दे रहे थे। आप आगे बढ़े और आपने जनाजा पढ़ाया और फिर उनको दफन भी किया, और फिर कब्र पे खड़े होकर आपने फरमाया, लोग तेरे बारे में कहते हैं कि तू जहन्नमी है, मैं अल्लाह का रसूल गवाही देता हूं कि तू जन्नती है।
ہاں ہمارا دین کیا سکھاتا ہے؟ اخلاق، نرمی، درگزر، معاف کرنا، غصے کو پینا، کسی کو حقیر نہ سمجھنا، اپنے آپ کو بڑا نہ سمجھنا۔ سب سے پہلا جرم اس کائنات میں کیا ہوا؟ میں بہتر ہوں۔ شیطان نے کیا کہا؟ میں بہتر ہوں۔ نہیں 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 نہیں، جس شاخ پہ پھل لگتا ہے وہ شاخ تو جھک جاتی ہے، وہ شاخ جھک جاتی ہے۔ جو شاخ پھل سے خالی ہو وہ سر اٹھاتی ہے، وہ سر اٹھاتی ہے۔ ڈھول کا شور کیوں ہوتا ہے؟ اندر سے خالی ہے۔ پتھر پہ مارو کوئی شور نہیں، اندر سے بھرا ہوا ہے، اندر سے بھرا ہوا ہے۔ ہاں، اخلاق اچھے بنائیں بھائیو، کسی کی کمیاں نہ دیکھیں۔ ہاں، اپنے اندر نرمی پیدا کریں۔ جس میں نرمی نہیں اس میں کوئی خیر نہیں۔ جو نرمی سے محروم ہے وہ ہر خیر سے محروم ہے۔ اللہ بھی نرم ہے، ان اللہ رفیق، اللہ کو نرمی بڑی پسند ہے۔ اللہ کے نبی بھی نرم، فبما رحمت من اللہ لنت لهم، اللہ کے احسان واللہ نے آپ کو نرم بنایا۔ اگر آپ سخت ہوتے، تند خو ہوتے، یہ سب آپ سے بھاگ جاتے۔ نبی تقوی کمال کا، اخلاص کمال کا، ہر چیز کمال کی۔ اگر نبی میں بھی سختی ہوتی تو اللہ فرماتے ہیں یہ آپ کے ساتھ بیٹھتے نہیں، چلے نہ جاتے بلکہ بھاگ جاتے۔ ایمان والوں کی شان بتائی، ہین لین قریب، ایمان والا نرم مزاج، نرم طبیعت، لوگوں کے قریب، اس سے ملنا آسان۔ ہاں، اللہ نرم ہے، اللہ کو نرمی پسند ہے۔ ہاں، نئے صحابی مسلمان ہوئے، ابھی بہت ساری باتوں کا پتہ نہیں ہے، نماز کی نیت باندھی، کسی کو چھینک آئی، ابھی انہیں پتہ نہیں تھا کہ نماز میں جواب نہیں دیتے، تو نماز کی نیت باندھے چھینکنے والے کو جواب دیا، یرحمک اللہ۔ سب کی نظریں اٹھی، یہ کون ہے جو نماز میں چھینکنے والے کو جواب دے رہا ہے؟ انہیں اتنا بھی نہیں پتا تھا کہ نماز میں بات نہیں کرتے، تو نیت باندھے کہہ رہے ہیں اور تم لوگوں کو کیا مسئلہ ہے؟ سارے مجھے گھور کے دیکھ رہے ہو۔ ہاں، نئے لوگ تبلیغ میں آتے ہیں، ہاں، پہلے دن تھوڑے سارے اصولوں پر آ جاتے ہیں، بڑا صبر، نرمی، پیار محبت سے سمجھانا۔ اب سب نے اشارہ کیا تو خاموش ہو گئے، پتہ نہیں لگا بھی کیا بات ہے، یہ کیوں کیا، سب میری طرف گھور رہے ہیں۔ آگے آگے صحابی فرماتے ہیں میں نے جب سلام پھیرا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ مجھے مارا، نہ مجھے ڈانٹا، نہ مجھے برا بھلا کہا، مجھے سمجھایا نماز میں ایسے نہیں کرتے، اور آگے کمال کا لفظ بولا، فرمایا میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیسا معلم نہ پہلے کبھی دیکھا نہ بعد میں کبھی دیکھا۔ ہاں، آپ اللہ کے نبی تشریف لے جا رہے ہیں، آپ کے گلے میں چادر ہے، اس کا کنارہ موٹا ہے، ایک بدو آیا جس کو ادب آداب سے واقف نہیں ہے، آپ کی چادر کا کنارہ پکڑا اور زور سے کھینچا، فجبزہ جبزۃ شدیدہ، وہ ایسے زور سے کھینچی کہ رگڑ لگاتی ہوئی گئی اور آپ کی گردن پہ اس کے نشانات پڑ گئے، گردن سرخ ہو گئی، اور آگے سے کہتا ہے مرلی من مال اللہ الذی عندک، اللہ نے جو آپ کو مال دیا اس میں سے مجھے بھی کچھ مال دیں۔ ہاں، مانگا ہے، سوال کیا ہے، اور ایسے بھونڈے انداز سے آگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہ غصے ہوئے، نہ ڈانٹا ہے، نہ گھورا ہے، بلکہ حدیث کے الفاظ ہیں فالتفت الیہ فضحک، آپ نے یوں اس کی طرف التفات فرمایا اور آپ مسکرانے لگے، اور صحابہ سے فرمایا اسے کچھ دے دو، یہ محنت ہے، ایمان بنے گا، اعمال کا شوق آئے گا، اخلاق اچھے ہوں گے، کمائیاں پاکیزہ ہوں گی، پھر اللہ کی رضا کا جذبہ آئے گا۔ ہمیں کس کو راضی کرنا ہے؟ اللہ کو۔ توبہ توبہ توبہ، سب سے پہلے جہنم میں ڈالے جانے والے لوگ کون ہیں؟ ریاکار، گناہگار نہیں، نیکوکار نہیں، بڑی بڑی نیکیاں کرنے والے، لیکن کس لیے؟ دکھلاوے کے لیے، شہرت کے لیے، واہ کے لیے، نام منانے کے لیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ جب یہ حدیث سنانے لگے 3 دفعہ بے ہوش ہو گئے، میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آگے حدیث نہیں بیان ہوئی، بے ہوش ہو گئے، پھر ہوش میں آئے، پھر عرض کیا میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، پھر بے ہوش ہو گئے، پھر فرمایا کہ آپ فرمایا کہ سب سے پہلے جہنم میں ڈالے جانے والے لوگ کون ہیں؟ سخی ہے، شہید ہے، قاری ہے۔
بڑا مال خرچ کیا کہ لوگ کہیں کیا بات ہے، جان دے دی لوگ کہیں کیا بات، بڑا بہادر ہے، بڑا زوردار قرآن پڑھا اور بڑا زوردار بیان کیا، لوگ کہیں بڑا عالم ہے، بڑا قاری ہے، وہ تو کہا جا چکا کہ ڈالو جہنم میں، نہیں جہنم کو بھڑکایا جائے گا ان سے۔ اللہ سب کی حفاظت فرمائے۔ ہاں، اخلاص کا دعویٰ کوئی نہیں کر سکتا میں تو اللہ کی رضا کے لیے کر رہا تھا، نہ وہ کوشش ہی ہے بھائی، کوشش ہی ہے بھائی۔ ہاں، اور کسی کے اخلاص پر ہم حملہ بھی نہیں کر سکتے، یہ تو دکھلاوے کے لیے کرتا ہے۔ توبہ توبہ، وہ تو معاملہ اللہ کے ساتھ ہے بھائی۔ ہاں، تو بھائی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، قیامت تک کوئی نبی، بولو بھائی، قیامت تک کوئی نبی، ہاں پہلے نبی آتے تھے ایک زمانے کے لیے، ایک ملک کے لیے، اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نبی بن کر آئے پورے عالم کے لیے، قیامت تک کے زمانے کے لیے۔ پورا عالم ہماری محنت کا میدان۔ او بھائیو یہ جو اٹھ کے جا رہے ہیں، او بھائیو بھائی گڑبڑ نہیں کرنی چاہیے۔ کیا نہیں کرنی چاہیے؟ ہاں، شیطان کو بڑا غصہ آتا ہے جب یہ اجتماع ہوتا ہے، بیان ہوتا ہے، مجمع بیٹھا ہوتا ہے، شیطان کو بڑا غصہ چڑھ رہا ہوتا ہے۔ ہاں، وہ کہتے ہیں اٹھ جا، کسی طرح سے نکل جا۔ ایک بڑی پرانی بات ہے، مولانا نذر بان صاحب کا بیان ہو رہا تھا رائے وینڈ میں، بڑی پرانی۔ میں اپنے محلے کے ایک ساتھی کو لے کر آیا رائے وینڈ، وہ نا تھوڑا بہت وقت لگاتا تھا، 3 چلے نہیں لگاتا تھا۔ ہاں، تو بیان ہو رہا تھا مولانا کا، اور وہ بیان میں بیٹھا ہوا تھا اور بڑی اچھی بات ہو رہی، میں نے کہا لگتا ہے یہ بیان جو ہے نا اس پر اثر ہو رہا ہے، یہ آج 3 چلے کے لیے نکل ہی جائے گا آج تو۔ اچھا، بیان کے درمیان میں سے اٹھا، او باہر جا کے اکیلا بیٹھ گیا۔ مجھے بڑا برا لگا، یار عجیب بات ہے، اتنی مشکل سے اس کو رائے وینڈ لے کر آئے اور بیان چھوڑ کے وہاں جا کے بیٹھ گیا یہ۔ جب بیان ختم ہوا تو میں اس کے پاس گیا، میں نے کہا بھائی کیا بات ہے، بیان نہیں سنا آپ نے، درمیان میں سے اٹھ کر آ گئے، یہاں آ کر بیٹھ گئے، اتنی دور سے آئے تھے، بیان سننا چاہیے تھا آپ کو۔ کہنے لگا مولوی صاحب بیان کا اثر ہی بہت ہو رہا تھا۔ کہتا مجھے ڈر لگا میں 3 چلے کے لیے نہ نکل جاؤں کہ، ہاں اس لیے بیان چھوڑ کے آ گیا میں۔ یہ اب شیطان چکر چلائے گا، سچی بات ہے۔ ہاں، نکل جا کیا نکل، پیشاب سا آ رہا ہے، کیا آ رہا ہے؟ تو بھائی اپنی ذمہ داری کو پہچاننا ہے۔ ہاں، یہ اجتماع روز کوئی نہیں ہونا ہے۔ ہاں، یہ تو ایک جیسے ہمارے یہاں ہوتا ہے نا، بعض خاندانوں میں نا رشتہ آتا ہے نا، بچی کو دیکھنے آتے ہیں تو بچی کو نہیں بتاتے، اسے کہتے ہیں یہ چائے کی یہ ٹرے جو ہے نا چائے کی، یہ اندر دے آؤ، اس کو نہیں پتا ہاں اصل مقصد کیا ہے۔ تو یہ اجتماع تو ایک ٹرے ہے، یہ بہانہ ہے، اصل تو ذمہ داری کا احساس پیدا ہو، اپنی گزشتہ زندگی پر ندامت آئے، آئندہ کی زندگی، مقصد زندگی کو پہچانے کہ ہم مسلمان ہیں، ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، ہمارا کام اللہ کے دین کو دنیا میں پھیلانا ہے، ہمارے مسئلوں کا حل مال نہیں ہے، ہمارے مسئلوں کا حل حکومتوں کا بدلنا نہیں ہے، ہمارے مسئلوں کا حل اللہ کو ساتھ لینا ہے، ہمارے مسئلوں کا حل نماز ہے، ہمارے مسئلوں کا حل مسجد ہے، ہمارے مسئلوں کا حل قرآن ہے، ہمارے مسئلوں کا حل دعا ہے، ہمارے مسئلوں کا حل کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم والی زندگی ہے۔ اللہ کے دین کو دنیا میں پھیلانا یہ ہمارا کام ہے، یہ ہماری ذمہ داری ہے، اس لیے اللہ نے ہمیں دنیا میں بھیجا ہے۔ یہ چھوٹی سی زندگی ہے، یہ ختم ہو رہی ہے، ہاں ختم ہو رہی ہے۔ ہم سب کے بارے میں ایک دن یہ اعلان ہونے والا ہے اور یہ خبر چلنے والی ہے کہ کیا ہو گئے؟ فوت ہو گئے۔ کیا ہو گئے؟ ہاں یہ ہونے والا ہے۔ اور سننے والے پتہ کیا کہیں گے؟ انا للہ، اور پوچھیں کہ جنازہ کب ہے، اور رش پڑے گا جنازے میں، اور دفنانے میں چند لوگ ہوں گے، اور دفنانے کے آدھے گھنٹے بعد قبر پہ کوئی بھی نہیں ہوگا، دفنانے کے آدھے گھنٹے بعد قبر پہ کوئی بھی نہیں ہوگا۔ ہاں، اور گھر میں پتہ کیا ہو رہا ہوگا؟ روٹی لاؤ، سالن لاؤ، گرم گرم روٹی لاؤ۔ جو جس سیٹ پر ہے، جو جس محکمے میں ہے، جو جس دفتر میں ہے، ہاں کچھ عرصہ پہلے وہاں کوئی اور تھا اور کچھ عرصے بعد وہاں کوئی اور ہوگا۔ کتنے لوگ ہیں جو سورج کا طلوع دیکھتے ہیں اور غروب نہیں دیکھ پاتے، درزی کو کپڑے سلنے دیتے ہیں، ابھی کپڑے سل کے نہیں آئے تھے کہ کفن سل جاتے ہیں۔ ہاں، کتنے
کتنوں کا کفن بازار میں آ چکا، انہیں پتہ بھی نہیں۔ ہاں، ریل گاڑی چلتی ہے لاہور سے کراچی کی طرف، ہاں، خانیوال آ گیا، ملتان آ گیا، بھالپور آ گیا، ہاں، روڑی آ گیا، اب نواب شاہ آ گیا۔ ہاں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عام طور پر میری امت کے لوگوں کی عمر 60 سے 70۔ ہاں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا اور آپ کی عمر کتنی تھی؟ 63 سال۔ ہم سب کی زندگی کی گاڑی چل رہی ہے، ہماری زندگی کی گاڑی چل رہی ہے۔ کوئی خانیوال پہنچ چکا، کوئی خانیوال پہنچ چکا، کوئی ملتان پہنچ چکا، کوئی باولپور پہنچ چکا، اور کوئی روڑی پہنچ چکا، اور کوئی نواب شاہ پہنچ چکا، اور جس کی عمر ہوگی نا 50 سال، یہ تو حیدرآباد پہنچ چکا ہے۔ اور جو 60 سال ہو گئی، لانڈی پہنچ گیا ہے۔ اب لانڈی پہنچ کے کوئی سیٹوں پہ قبضہ کرے؟ ہوتا ہے، کیونکہ سفر ختم۔ بہت سے تو 60 سے پہلے فارغ، بہت کم میں 70 سے اوپر جائیں، اکثر یہ 60-70 کے درمیان جاتی ہے۔ بھائی، یہ زندگی کی گاڑی چل رہی ہے، جانا ہے، رہنا نہیں ہے۔ قبرستان بھرے پڑے ایسے لوگوں سے جو کہتے تھے میرے پاس ٹائم نہیں، میں بڑا مصروف آدمی ہوں۔ ہاں، قبرستان بھرے پڑے ایسے لوگوں سے جو کہتے تھے توبہ کریں گے پھر میں کون سا مرنے لگا ہوں، تبلیغ میں جائیں گے پھر میں کون سا مرنے لگا ہوں۔ کام نہیں ختم ہوتے، آدمی ختم ہو جاتا ہے بھائی۔ اور اصل کام تو ہمارا یہ دعوت، یہ تبلیغ، یہ اللہ کے پیغام کو لے کے پھرنا، لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا۔ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، اس سے بہتر بات کس کی جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے۔ سب سے حسین ترین بول دعوت الی اللہ کے بول، سب سے خوبصورت بول دعوت کے بول، سب سے طاقتور بول یہ دعوت کے بول۔ اذان ہوتی ہے شیطان بھاگ جاتا ہے، اور جہاں تک اذان کی آواز جاتی ہے وہاں تک شیطان بھاگ جاتا ہے، کیونکہ اذان دعوت ہے، اذان دعوت ہے۔ اور حدیث میں آتا ہے شیطان کی ہوا خارج ہو جاتی ہے، ایسا رو پڑتا ہے، اذان کا رو پڑتا ہے، دعوت کا ایسا رو پڑتا ہے۔ ہاں، جب آدمی نماز میں کھڑا ہوتا ہے شیطان واپس آ کے وسوسے ڈالتا ہے، تو عبادت سے نماز سے نہیں ڈرا، شیطان دعوت سے ڈرا ہے، دعوت سے ڈرا ہے۔ دین پھیلے گا دعوت سے۔ ہر مسلمان مفسر نہیں بن سکتا، قاری نہیں بن سکتا، عالم نہیں بن سکتا، عالم نہیں بن سکتا، مسائل نہیں بیان کر سکتا۔ ہر مسلمان داعی بن سکتا، ہر مسلمان داعی بن سکتا۔ نماز، اللہ نماز نہیں پڑھتے، اللہ روزہ نہیں رکھتے، داعی اللہ بھی ہیں، دعوت تو اللہ بھی دیتے ہیں، دعوت تو اللہ بھی دیتے ہیں، اللہ بھی جنت کی طرف بلاتے ہیں، اللہ بھی جنت کی طرف بلاتے ہیں، اللہ بھی مغفرت کی طرف بلاتے ہیں۔ ہم سب داعی بن سکتے ہیں، اللہ نے ہمیں داعی بنایا، لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا یہ ہمارا کام ہے۔ اس محنت سے دین آئے گا، دین آئے گا تو دنیا بھی بنے گی، آخرت بھی بنے گی۔ من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبا۔ اللہ کا وعدہ ہے خوبصورت زندگی، بھرپور زندگی، خوشگوار زندگی، مزیدار زندگی، عافیت والی زندگی۔ کس کو؟ جو اپنے ایمان کو مضبوط کرے، جو اپنے اعمال کو اچھا بنائے۔ اللہ کا وعدہ ایمان عمل پر ہے، اللہ کا وعدہ ڈگریوں پر نہیں ہے، اللہ کا وعدہ وزارتوں پر نہیں ہے، اللہ کا وعدہ حکومتوں کے بدلنے پر نہیں ہے۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا۔ اللہ کا وعدہ ہے آسانیاں ہوں گی، تم تقوی پیدا کر لو۔ تقوی کہتے ہیں گناہوں سے بچنا۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو تقوی پیدا کرے گا اللہ ہر تنگی سے نکالے گا، اللہ پریشانیوں سے بچائے، اللہ وہاں سے رزق دے گا جہاں سے وہم و گمان بھی نہیں ہے۔ ہاں، تقوی، گناہوں سے بچنا، سارے مسئلوں کا حل دین ہے۔ اور دین آئے گا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم والی محنت سے، اور اس محنت کی ذمہ داری ہر مسلمان پر ہے۔ یہ پیغام ہے، اس کو لے کے پھرنا ہے، گھر گھر جانا ہے، گاؤں گاؤں جانا ہے، بستی بستی جانا ہے، ہر غریب امیر تک پہنچنا ہے، بڑے پیار محبت سے۔ او میرے بھائی اللہ کو راضی کر لو، او میرے بھائی دین زندگی میں لے آؤ۔
ہاں کوئی سنے گا، کوئی نہیں سنے گا، کوئی سنائے گا، کوئی بات نہیں، کوئی نہیں سنتا اس کی سن لو بھائی، آج آپ سنو گے کل وہ بھی آپ کی سنے گا بھائی۔ ہاں ایک جگہ ہم گشت کرنے گئے، گشت کرنے نا، بڑا کاروبار، بہت بڑا دفتر، ہم میز کرسی پہ بیٹھے ہوئے صاحب، ہم گئے تھوڑا سلام دعا، پھر ہم نے بات شروع کی، ادھر کہ چپ کرو، چپ کرو بھائی، ہاں ممبر پہ بیٹھ کے بیان کرنا بڑا آسان ہے، گشتوں میں جانا جو ہے نا ایسی طبیعت صاف کرتے ہیں لوگ کہ الگ پتہ جاتا ہے، کہتا چپ کرو، میں بڑے غصے میں کہتا جو کرنے کا کام ہے وہ کرو، ہاں جو کرنے کا کام ہے وہ کرو، کیا کرتے ہو تم لوگ؟ اچھا بھی کیا کریں؟ کہتا تم اتنے تبلیغ والے ہو، جہاں جایا کرو نا پودے لگایا کرو۔ اب اس کے ذہن میں یہ ہے پودے لگیں گے، درخت لگیں گے، ملک خوشحال ہو جائے گا، ملک ترقی کر جائے گا، چلو اللہ راضی ہوتا ہے نہ ہو، نماز پڑھو نہ پڑھو، سچ بولو جھوٹ بولو، کیا لگاؤ؟ پودے لگاؤ۔ ارے اب اس کی سننی پڑے گی میرے بھائی، ہاں بہت سننی پڑے گی، بڑے پیار سے پھر بات کرنی پڑے گی۔ ہمارے ایک بزرگ تھے، فوت ہو گئے، ماشاءاللہ بڑے دائی قسم کا مزاج تھا، وہ گشت کرنے گئے، اب جس کے بعد گشت کرنے گئے نا وہ بڑا پڑھا لکھا آدمی تھا دنوی اعتبار سے، ہاں اور جو بہت زیادہ پڑھا لکھا ہو اس کو سمجھانا کوئی آسان کام ہوتا ہے، ہاں اب انہوں نے بات شروع کی بڑے ہنستے ہوئے، بڑے نرم لہجے میں کہ دیکھو بھائی کامیابی جو ہے نا بھائی وہ دین میں ہے بھائی۔ اس نے کہا اے تم تبلیغ والے آ جاتے ہو، چند باتیں رٹا لگائی ہوئی ہیں، وہ انہی باتوں کو دہراتے رہتے ہو، تمہیں پتہ بھی نہیں ہے دنیا کہاں پہنچ گئی، حالات حاضرہ کا تقاضا کیا ہے، یہ چند باتیں ہیں تمہارے پاس۔ وہ خاموشی سے سنتے رہے۔ جب وہ خاموش ہوا نا پھر انہوں نے بات شروع کی، دیکھو بھائی اصل بات یہ ہے کہ کامیابی دین میں ہے۔ کامیابی کس میں؟ انہوں نے کہا پھر وہی بات کرتے ہو تم، چند باتیں تمہیں آتی ہیں، انہی باتوں کو دہراتے رہتے ہو، ہاں دنیا چاند پہ پہنچ گئی ہے اور حالات کیا ہیں اور اس وقت حالات کا تقاضا کیا ہے تمہیں کچھ پتہ نہیں ہے۔ یہ بہت ڈانٹا، بہت غصے ہوا۔ ہاں ہاتھی والوں سے دوستی لگاؤ تو دروازے بڑے بڑے، تبلیغ کا کام کرنا ہے تو دل، ہاں غصے میں نہیں آنا، ہاں وہ پھر سنتے رہے، جب وہ خاموش ہوا نا پھر بڑے نرم لہجے سے اور بڑے ہی دھیمے انداز سے کہنے لگے، ہم نے تو اپنے بڑوں سے یہ سنا ہے کہ کامیابی دین میں ہی ہے۔ ہاں سچی بات ہے، یہ حق بات ہے، ہاں یہ بہت بڑا سچ ہے، یہ بہت بڑی حقیقت ہے کہ اللہ نے کامیابی کس میں رکھی ہے؟ دین میں رکھی ہے، دین کے بغیر کامیابی نہیں ہے، پکی بات۔ لیکن درخت کا تنا ہے نا، درخت کا تنا، اب ایک کلاڑی ماری درخت کھڑا ہے، دوسری 10 50 100 وہ گر گیا درخت، وہ آخری سے نہیں گرا، ہر وار کا اثر ہے۔ ہم ایک دفعہ گشت کریں گے، پھر کبھی گشت کریں گے، پھر کبھی ملاقات کریں گے، کبھی اس کو اجتماع میں لائیں گے، کبھی اس کو بیان میں لے کے جائیں گے، کبھی اس کو نصرت پہ لے جائیں گے۔ ایک وقت آئے گا یہ جو بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے یہ ہزاروں کو اللہ کی بات سنانے والا بنے گا۔ ہاں جو آج سروزے کے لیے تیار نہیں ہے یہی آپ کو سال میں جاتا ہوا نظر آئے گا جب بات سمجھ میں آ جائے گی، ہاں ایک ساتھی سے ہم نے کہا دیکھو جب تک تمہاری بات سمجھ میں نہیں نہ آ رہی ہم تمہارے پیچھے ہیں، اور جب تمہاری سمجھ میں آ جائے گی نا تو تم ہمارے پیچھے پھرو گے۔ پھر بات تو سمجھ میں آنے کی ہے، ہاں صرف بیان کافی نہیں۔ ایک بیان تھا کسی بزرگ کا نا، تو ایک آدمی بیان کے بعد آیا، کہتا واہ جی واہ واہ واہ، کمال کا بیان تھا، بڑا زبردست بیان تھا، واہ 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 بلے بلے بلے، بڑا مزہ آیا، بڑا زبردست بیان کیا آپ نے۔ انہوں نے کہا ایک بات بتاؤ، تمہیں بیان میں بات کیا سمجھ میں آئی؟ کہتا میرے سمجھ میں تو کچھ بھی نہیں آیا، بیان بڑا زبردست تھا۔ ارے بھائی یہ بیان کس لیے ہے؟ یہ اجتماع کس لیے ہے؟ ہم بات کو سمجھیں، اپنی حیثیت کو پہچانیں، اپنی ذمہ داری کو پہچانیں، اپنی زندگی کے مقصد کو پہچانیں۔ ہاں اجتماع میں آنا سر آنکھوں پر، اجتماع میں آنا مبارک، نہ آتا اجتماع پہ تو ہم کیا کر لیتے بھائی؟ ہاں لیکن بھائی صرف آنا کافی نہیں ہے۔ ہاں ایک ساتھی اجتماع سے واپس جا رہا تھا، رائے منڈ اجتماع سے نا، 3 دن اجتماع، بیانات، مذاکرے، تو میں نے اس سے کہا کہ بھائی آپ 3 دن یہاں بیانات سنے، آپ نے باتیں سنی بڑوں کی، اب آپ نے کیا نیت کی ہے؟ اب جا کے کرو گے کیا؟ کہتا اگلے سال اجتماع میں پھر آؤں گا۔
ہاں بہت سارے ہیں، پوچھتے ہیں اگلا اجتماع کب ہوگا. ہاں تو بھائی یہ مجمع خود نہیں آیا، اس مجمع کو کون لایا ہے؟ اللہ لایا. اور کس کے نام پر جمع ہوا ہے؟ اللہ کے نام پر. یہ نعمت ہے، نعمت ہے. قدر کریں، قدر کریں، اپنی حیثیت پہچانیں، اپنی ذمہ داری پہچانیں، اپنی زندگی کے مقصد کو پہچانیں. اللہ صمد ہیں، اللہ کسی کے محتاج نہیں ہے، اللہ کا دین بھی کسی کا محتاج نہیں ہے. ہم دین کا کام کریں گے، دین نہیں ہم چمکیں گے. اگر ہم دین کا کام نہیں کرتے دین تو نہ مٹتا، ہم مٹ جائیں گے. یہ تو ہماری سعادت ہے. اللہ کے پیغام کو لے کے پھرنا، گاؤں گاؤں بستی بستی جانا، گھر گھر گلی گلی، ہاں لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا، اللہ کا تعارف کروانا. ہاں یہ تو ہماری سعادت ہے، ہماری خوش قسمتی ہے. کوئی سفیر بن جاتا ہے سارا خاندان خوش ہوتا ہے. ہمارا چاچا سفیر بن گیا، اس کو ریٹائر ہوئے 20 سال ہو گئے، ابھی تک تعارف کیا ہوتا ہے؟ یہ سفیر صاحب، سفیر صاحب جو تبلیغ کا کام کرے گا، جو دعوت کا کام کرے گا، جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے گا، اللہ کے پیغام کو لے کے پھرے گا، یہ کس کا سفیر بنے گا؟ اللہ کا. تو حکومت کا سفیر ہونا بڑی بات کہ اللہ کا سفیر ہونا بڑی بات؟ یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ، اے ایمان والو اللہ کے دین کے مددگار بن جاؤ. یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے اللہ تمہاری مدد فرمائیں گے. ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم، اگر اللہ تمہاری مدد فرمائے کوئی تم پر غالب نہیں آ سکتا. وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تم ہی غالب رہو گے اگر واقعی تم ایمان والے ہو. یہ محنت ہے ایمان بنے، اعمال کا شوق ہے، گناہوں سے نفرت آئے، اخلاق اچھے ہوں، معاملات صاف ستھرے ہوں. ہاں عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کا زمانہ ہے، ایک قافلہ حج کو جا رہا ہے، ایک قافلہ حج کو جا رہا ہے. حج کے قافلے میں ایک آدمی کا انتقال ہو گیا. جب دفنانے کے لیے قبر میں اتارنے لگے ایک اژدہا بیٹھا ہوا ہے، مارتے ہیں مرتا نہیں، بھگاتے ہیں بھاگتا نہیں، ہلاتے ہیں ہلتا نہیں. دوسرے کا قبر کھودی، جب میت کو اتارنے لگے وہ اژدہا وہاں بیٹھا ہے. تیسرے کا قبر کھودی، اژدہا وہاں بیٹھا ہے. حیران پریشان کیا کریں. عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے، سارا قصہ سنا کر دریافت کیا، حضرت کیا کریں؟ فرمایا اس کی زندگی کا کوئی گناہ ہے، کوئی حرام کام ہے جو دفنانے کے بعد جس کا نتیجہ ظاہر ہونا تھا وہ دفنانے سے پہلے ظاہر ہو گیا. یہ عبرت کے لیے ہوا ہے. اب تم کہیں بھی دفناؤ گے یہ اژدہا آ کر رہے گا، اس لیے اژدہے کے ساتھ اس کو دفنا دو. اژدہے کے ساتھ دفنا دیا گیا. قافلہ جب حج سے واپس آیا اس کی بیوی کو سارا واقعہ سنایا اور اس سے پوچھا تمہارا خاوند کیا کرتا تھا؟ یہ ہوا ہے. اس نے کہا میرا خاوند غلے کا تاجر تھا، گھر میں بوریاں آتی تھی غلے کی، ہر بوری سے کچھ نہ کچھ غلہ نکال کر بھس بھر دیتا تھا. یہ اس کا نتیجہ ہے. ہاں جب ایمان بنے گا پھر معاملات صاف ستھرے ہوں گے، پھر اخلاق اچھے ہوں گے، پھر مسلمانوں کی زندگی میں اسلام نظر آئے گا. اور جب اسلام مسلمانوں کی زندگی میں نظر آئے گا اب غیر مسلم لپک کے اسلام کی طرف آئے گا. ہاں جب اخلاق صحیح ہوں گے، جب معاملات صحیح ہوں گے، جب معاشرت صحیح ہوگی. آج اسلام کتابوں میں ہے، اسلام تقریروں میں ہے، زندگی میں نظر نہیں آ رہا. صرف عبادات تک کا اسلام زندہ ہے، اخلاق کا اسلام نظر نہیں آ رہا، معاملات کا اسلام نظر نہیں آ رہا، معاشرت کا اسلام نظر نہیں آ رہا ہے. ہاں اسلام کب پھیلے گا؟ غیروں کے لیے اسلام کا دروازہ کب کھولے گا؟ عبادات سے نہیں. نماز مسجد میں ہے، غیر مسلم آتا کوئی نہیں. روزہ پیٹ میں ہے، غیر مسلم کو نظر نہیں آتا. حج بیت اللہ میں ہے، غیر مسلم وہاں جا نہیں سکتا. زکوٰۃ غیر مسلم کو لگتی کوئی نہیں. غیر مسلم مسلمانوں کے اخلاق دیکھے گا، مسلمانوں کے معاملات دیکھے گا، مسلمانوں کی معاشرت دیکھے گا. اور اسلام میں حسن ہے، اسلام میں حسن ہے، حسن ذاتی ہے اور جس میں کشش ہے. جب اسلام نظر آئے گا تو لوگ لپک کر اسلام کی طرف آئیں گے. یدخلون فی دین اللہ افواجا، فوج در فوج لوگ اسلام میں داخل ہوں گے. قوموں کی قومیں اسلام میں آئیں گی، ملکوں کے ملک اسلام میں آئیں گے، جہنم سے بچیں گے.
جنت میں جائیں گے، جب پھول لگ جائیں گے، جب باغ میں پھول لگ جائیں گے، شہد کی مکھیاں پکڑ پکڑ کے نہیں لانی پڑیں گی، خود آئیں گی، میلوں دور سے آئیں گی، پھولوں پر بیٹھیں گی اور رس چوسیں گی۔ اگر پھول ہی پلاسٹک کے ہیں اور پھول ہی کاغذ کے ہیں، پکڑ پکڑ کے بھی لاؤ تو بھاگ جائیں گی، پکڑ پکڑ کے بھی لاؤ۔ جب مسلمانوں کے اخلاق صحیح ہو گئے، معاملات صحیح ہو گئے، معاشرت صحیح ہو گئی، اب غیر مسلم اسلام کی طرف لپک کے آئے گا، لپک کے آئے گا۔ حاجی صاحب فرماتے تھے، حاجی صاحب رحمۃ اللہ فرماتے تھے، ہمیں محنت کرنی چاہیے اور ہمیں اس کا انتظار کرنا چاہیے، اس کا انتظار کرنا چاہیے کہ کب یہ خبریں آتی ہیں، کب یہ خبریں آتی ہیں کہ آج فلاں ملک اسلام میں داخل ہو رہا ہے، آج فلاں قوم اسلام میں داخل ہو رہی، آج فلاں قبیلہ اسلام میں داخل ہو رہا ہے۔ ابھی تو یہ خبریں آ رہی، اتنی اجتماعاتیں نکل گئی، 4 ماہ کی، چلے کی، یہ بھی مبارک ہے۔ 50 سال پہلے یہ ماحول بھی نہ تھا، یہ ماحول بھی نہ تھا۔ اللہ کرے ہماری محنت اور آگے بڑھے اور آگے بڑھے اور اس حد تک پہنچے، اس حد تک پہنچے کہ ہم اپنی کانوں سے یہ خبریں سنیں کہ آج فلاں ملک اسلام میں آ رہا ہے، آج فلاں قوم اسلام میں آ رہی، آج فلاں قبیلہ اسلام میں آ رہا ہے، یہ جذبہ پیدا ہو۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ امیر المومنین ہے، زرہ گم ہو گئی اور اس زمانے کی قیمتی چیزوں میں یہ جنگی لباس تھا، ہاں لوہے کا لباس، امیر المومنین ہے۔ اب اس کو دعویٰ کیا یہ زرہ میری ہے، اب وہ یہودی کے ہاتھ میں نظر آئی، یہودی کہتا نہیں 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 آپ کی نہیں میری ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے یہ نہیں میں کہ مارو 2 تھپڑ اور چھین لو اس سے، نہ شریعت کا مسئلہ ہے، دعویٰ کرنے والا۔ اب کدھر جاؤ، قاضی صاحب کے پاس جاؤ، قاضی صاحب کے پاس جاؤ، عدالت میں جاؤ۔ ہاں اب قاضی صاحب کے پاس گئے، اب مسئلہ کیا ہے، دعویٰ کرنے والا گواہ لائے، دعویٰ کرنے والا گواہ لائے۔ اب دعویٰ کرنے والے حضرت علی رضی اللہ عنہ ہیں، تو حضرت قاضی صاحب نے یہ نہیں کہا کہ یہ حضرت علی ہیں، یہ امیر المومنین ہیں اور عشرہ مبشرہ میں سے ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ہیں، نہیں نہیں وہ 2 گواہ لائیں، 2 گواہ لائیں، ہاں مسئلہ 2 گواہ لائیں۔ حضرت علی صلی اللہ علیہ وسلم 2 گواہ لائے، ایک ان کا غلام، ایک ان کا بیٹا۔ تو قاضی صاحب نے یہ نہیں کہا کہ یہ حضرت علی کا بیٹا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نواسہ ہے، جنت کے سرداروں کا، نوجوانوں کا سردار ہے، ہاں نہیں نہیں بیٹے کی گواہی باپ کے حق میں قبول نہیں ہوتی، بیٹے کے علاوہ کوئی اور گواہ لائیں۔ حضرت علی نے فرمایا میرے پاس اور گواہ کوئی نہیں۔ تو قاضی صاحب نے فیصلہ کر دیا یہودی کے حق میں، یہودی کے حق میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کے خلاف فیصلہ ہو گیا اور حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس فیصلے کو مان لیا۔ اب وہ یہودی ہے اور اس کو پتا ہے یہ زرہ تو انہی کی ہے اور فلاں جگہ سے میں نے اٹھائی تھی۔ اب وہ دیکھ رہا ہے امیر المومنین ہیں اور دعویٰ کرتے ہیں اور قاضی صاحب اس سے گواہ مانگتے ہیں، گواہ ان کے پورے ہوتے نہیں ہیں، ان کے خلاف فیصلہ ہو رہا اور اس فیصلے کو مان رہے۔ اس سارے منظر کو دیکھ کر وہ پکار اٹھا کہ اسلام سچا مذہب ہے، اسلام سچا مذہب ہے، اور کہنے لگا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں ہاں کہ اللہ کے سوا کی بندگی کے لائق نہیں اور آپ اللہ کے رسول ہیں، اور میں فلاں جگہ جا رہا تھا اور آپ سے یہ گر گئی تھی، میں نے اٹھا لی، اب یہ آپ ہی کی ہے اور میں مسلمان ہوتا ہوں، کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا جب تو مسلمان ہو گیا جا میں یہ زرہ بھی تجھے ہدیہ کرتا ہوں۔ ہاں اسلام پھیلے گا، اسلام چمکے گا کب؟ جب مسلمان اسلام پر آئے گا۔ ہاں اس لیے مسلمانوں میں محنت ہے، مسلمانوں میں محنت ہے، کچا مسلمان یہ پکا مسلمان بنے، یہ نام کا مسلمان یہ کام کا مسلمان بنے۔ ہاں تمہارا نام کیا ہے کہ عمر، بزرگ سے بڑے اللہ والے، تمہارا نام کیا ہے عمر، نام بدلو یا کام بدلو، یا نام بدلو یا کام بدلو، نہیں نام نہیں بدلنا، کام بدلو۔ ہم جو نام رکھتے ہیں عمر اور عثمان، ہم جو نام جن کے ناموں پر ہمیں فخر، انہی کی زندگیوں کو اپنانا ہے۔ کتابوں میں قصہ لکھا ہے جب دین آئے گا ہاں پھر جھگڑوں کی نوعیت بدلے گی، جھگڑوں کی نوعیت بدلے گی۔ ایک اللہ والا ایمان بنا ہوا ہے، اللہ کا خوف ہے، آخرت کی فکر ہے، زمین خریدی، کچھ عرصے بعد کھدائی کی، وہاں سے خزانہ نکلا، اب اللہ کا خوف، آخرت کی فکر،
ہاں تو خزانہ لے کر جس سے زمین خریدی اس کے پاس گئے کہ بھئی میں نے تم سے زمین خریدی تھی، یہ خزانہ نکلا ہے، یہ تمہارا ہے، یہ تمہارا ہے، اس میں بھی اللہ کا خوف ہے، اس کا بھی ایمان بنا ہوا ہے. میں نے کہا نہیں 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 یہ تمہارا ہے. اب جھگڑا ہو گیا، وہ کہے تمہارا، وہ کہے تمہارا. اور آج کا جھگڑا کیا ہے؟ آج کا جھگڑا کیا ہے؟ وہ کہے میرا، وہ کہے میرا. ہو گیا جھگڑا، ہو گیا جھگڑا. وہاں جھگڑا کیا ہے؟ وہ کہے تیرا اور وہ کہے تیرا، ہو گیا جھگڑا. اب معاملہ گیا قاضی صاحب کے پاس. ہاں اب قاضی صاحب وہ بھی ایمان والے ہیں، ان کو بھی اللہ کا خوف ہے، آخرت کی فکر ہے. اگر ایمان والا نہ ہوتا قاضی، پتہ کیا کہتا؟ نہ تیرا تو نہ تیرا، یہ کس کا؟ لیکن اس کا بھی ایمان بنا ہوا ہے. اس نے کہا اس کی تمہاری اولاد کیا ہے کہ بیٹا، تمہاری کیا ہے کہ بیٹی. انہوں نے کہا شادی کر دو، انہیں دے دو یار، چلو جاؤ. دین خوبصورت زندگی ہے بھائی، سارے مسئلوں کا حل دین ہے. لوگ مسئلوں کا حل پیسہ سمجھ رہے ہیں، دین کو سمجھ رہے ہیں برکت کی چیز. نہیں 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 نہیں، ہمارے مسئلوں کا حل دین ہے، ہماری مسئلوں کا حل نماز ہے، ہمارے مسئلوں کا حل قرآن ہے، ہمارے مسئلوں کا حل دعا ہے، ہمارے مسئلوں کا حل اخلاق ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم والی تعلیمات ہیں. سچ بولنا مسئلوں کا حل ہے، عدل کرنا مسئلوں کا حل ہے. 7 آدمیوں کو عرش کا سایہ ملے گا، جس دن عرش کے سایہ کے علاوہ کوئی سایہ نہ ہوگا قیامت کے دن. اس میں سب سے پہلے جس کو عرش کا سایہ ملے گا وہ کون ہوگا؟ عدل 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 کرنے والے حکمران. عدل کرنے کے لیے بڑا ایمان چاہیے. ایمان مضبوط ہوگا پھر برادری کا ساتھ نہیں دے گا، بھائی کا ساتھ نہیں دے گا، بیٹے کا ساتھ نہیں دے گا. پھر وہ کیا ہے؟ مظلوم کا ساتھ دے گا، مظلوم کا ساتھ دے گا. چاہے مظلوم اجنبی ہو، بھائی ظالم ہے، بیٹا ظالم ہے، اس کا ساتھ نہیں دے گا، وہ مظلوم کا ساتھ دے گا اگر ایمان مضبوط ہے. یہ محنت ہے، اس سے ایمان بنتا ہے، پھر اعمال کا شوق آتا ہے، گناہوں سے نفرت آتی ہے، دین زندگیوں میں آتا ہے. تو بھائی تھک تو نہیں گئے؟ ہاں صحابہ نکلے اللہ کے راستے میں، گھر چھوڑا، مکہ چھوڑا، مدینہ چھوڑا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس کو چھوڑا، اور آپ کی صحبت کو چھوڑا، آپ کے پیچھے نمازیں پڑھنا. کتنی بڑی بڑی باتیں ہیں. جا رہے ہیں اللہ کے پیغام کو لے کر، نکل رہے ہیں. ساری دنیا میں صحابہ کی قبریں، کیا کرنے گئے؟ معاذ رضی اللہ عنہ کو آپ نے یمن کی طرف روانہ فرمایا، ہاں یمن کی طرف، اور آخر میں فرمایا یا معاذ عسى ان لا تلقاني بعد عامي هذا ولعلك تمر بمسجدي هذا وقبري. معاذ واپس آؤ گے تو میری قبر پہ گزر ہوگا، لگتا یہی ہے کہ آخری ملاقات ہے. فبكى معاذ جشعا لفراق رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت معاذ رضی اللہ عنہ پھوٹ پھوٹ کے رو پڑے حضور کی جدائی پر. لیکن یہ نہیں کہا حضور میں نہیں جاتا، کسی اور کو بھیجیں، کسی اور کو بھیجیں. جا رہے ہیں. جب حضور نے دیکھا ان کا رونا، آپ کی آنکھوں میں آنسو آئے، آپ نے چہرہ مدینے کی طرف پھیرا. فرمایا معاذ میرا قرب چاہتے ہو تو سنو، ان اول الناس بی المتقون من كانوا وحيث كانوا. میرا قرب تو تقوی پر ملے گا، کوئی بھی ہو اور کہیں کا بھی رہنے والا ہو. تقوی. ہاں صحابہ نکلے بھائی. اجتماع کی کامیابی مجمع کی کثرت نہیں ہے. یہ اتنا بڑا مجمع، ہاں مجمع کا آنا بھی مبارک، مجمع کا آنا بھی مبارک. اجتماع کی کامیابی اللہ کے راستے میں نکلنا ہے. 4 ماہ چلہ، 3 دن نہیں بھائی، 4 ماہ چلہ، سال 7 ماہ اللہ کے راستے میں پھرنا ہے. یہ اجتماع کی کامیابی ہے. ابھی اس ماحول میں آئے ہیں، بیان سنا ہے، اللہ کی بات سنی ہے، جذبہ بنا ہے. ہاں ابھی آپ کسی سے پوچھو میں 4 ماہ لگاؤں، کہے گا ہاں. میں چلہ لگاؤں کہ ہاں. میں اللہ کے راستے میں جاؤں کہ ہاں. یہ ماحول کس کا ہے؟ ہاں ہاں ہاں. آپ واپس چلے جاؤ، گھر والوں سے پوچھو میں چلہ لگاؤں، وہ کہیں گے تیرا دماغ خراب ہے. میں 4 ماہ لگاؤں طبیعت ٹھیک ہے تمہاری، گھر کو کون دیکھے گا؟ یہ ماحول ہے. ہاں ہاں ہاں. آپ واپس چلے جاؤ، وہاں ماحول ہے نہ. جو ہاں کے ماحول میں ہاں نہ کرے، وہ نہ کے ماحول میں ہاں کہاں سے کرے گا؟ ہاں
लोहा गर्म है, चोट लगाए, गुब्बारा है ना, गुब्बारा, उसमें हवा भरो, हवा भरो, गुब्बारा फूल जाता है, गुब्बारा फूल जाता है, और सुई लगी ठोस, बयान होता है, जज्बा बनता है, अल्लाह की बात का असर होता है, जन्नत और जहन्नम की बात, इसका असर होता है। जब तशकील का वक्त आता है, तशकील का वक्त आता है, शैतान सुई मारता है, पता क्या कहता है, ये मौलवी साहब की बातें हैं तो बड़ी अच्छी, पर इनको मेरी मजबूरियों का पता नहीं है। हर एक ने अपने पर एक खौल चढ़ाया हुआ है मजबूरी का। हाँ भाई निकले, ये इज्तिमा जरिया बने, इज्तिमा जरिया बने मस्जिदों के आबाद होने का। हर मस्जिद से नकद जमात निकले, हर मस्जिद से नकद जमात निकले, मस्जिदें आबाद हों, 100% लोग नमाजी बने, घरों में अमाल जिंदा हों, घरों में अमाल जिंदा हों, एक माहौल बन जाए नमाज का, माहौल बन जाए अमाल का, सब तौबा करें, तौबा करवाएं। इज्तिमा इसलिए है कि गुज़िश्ता जिंदगी पर नदामत आए, आइंदा की जिंदगी के लिए एक अज़म आए। या अय्युहल्लज़ीना आमनू तूबू इलल्लाहि तौबतन नसूहा, ऐ ईमान वालो तौबा कर लो। तौबा का माना है लौटाओ अल्लाह की तरफ, लौटाओ दीन की तरफ, लौटाओ मस्जिद की तरफ, लौटाओ हया की तरफ, लौटाओ शरीयत की तरफ। हर आदमी इस बात को मानता है कि मरने के बाद लौट के अल्लाह की तरफ जाना है, हर आदमी इस बात को मानता है मरने के बाद लौट के अल्लाह की तरफ जाना है। अक्लमंद है, अक्लमंद है जो मरने से पहले अल्लाह की तरफ लौट आए। हाँ, 1000 गुनाह है, लाख गुनाह है, करोड़ गुनाह है। अल्लाह फरमाते आदम के बेटे, अगर तेरे गुनाह जमीन से उठकर आसमान को जा लगे, इतने गुनाह करके तू मेरे से माफी मांगेगा तो अल्लाह फरमाते मैं तेरे सारे गुनाह माफ कर दूंगा। शैतान दुश्मन है, हमें दीन से दूर रखता है, मस्जिद से दूर रखता है। हाँ, शैतान ने अल्लाह से कहा कि अल्लाह तेरी इज्जत की कसम, जब तक तेरे बंदों के जिस्म में रूह मौजूद है मैं इन्हें गुमराह करता रहूंगा। अल्लाह ने 3 कसमों के साथ फरमाया, मेरी इज्जत की कसम, मेरे जलाल की कसम, मेरे बुलंद मर्तबा होने की कसम, ये जब तक मेरे से माफी मांगते रहेंगे मैं भी इन्हें माफ करता ही रहूंगा। एक अल्लाह वाले थे, अल्लाह वाले थे, गांव के किनारे बैठे थे, रो रहे थे। हजरत क्यों रो रहे हैं कि इन गांव वालों की मिन्नत करता हूं, ओ तौबा कर लो, अल्लाह को राजी कर लाओ, और लौट आओ अल्लाह की तरफ, लौट आओ दीन की तरफ। अल्लाह तौबा कबूल करने के लिए तैयार हैं और ये तौबा करने के लिए तैयार नहीं है, इसलिए रो रहा हूं। क्या रो रहा हूं, कैसे क्या समझाऊं। थोड़े दिनों बाद देखा तो कब्रिस्तान के किनारे बैठे रो रहे थे। हजरत आज क्यों रो रहे, आज क्यों रो रहे कि जितने ये कब्रों में पड़े हैं ये सब तौबा करने के लिए तैयार हैं, लेकिन अब अल्लाह कबूल करने के लिए तैयार नहीं है। हाँ, जब तक मौत का फरिश्ता नजर नहीं आता तौबा का दरवाजा खुला है। तबलीग क्या है, तौबा करना है, तौबा करवाना है। सरोजे के पीछे कितनों की तौबा छुपी है, चिल्ले के पीछे कितनों की तौबा छुपी है, चारमा के पीछे कितनों की तौबा छुपी है। निकले अल्लाह के रास्ते में, निकले, तौबा करें, तौबा करवाएं, तौबा करें, तौबा करवाएं, निकलें, निकालें, फिरें, फिराएं। इससे दीन आएगा, इससे दीन आएगा, दीन आएगा तो दुनिया बनेगी, आखिरत बनेगी। हाँ, एक एक की फिक्र करें, एक एक की फिक्र करें, एक एक के पीछे पीछे फिरें। तबलीग मिन्नत का नाम है, खुशामत का नाम है, खुशामत का नाम है। नखरे नहीं करने, नखरे उठाने। एक साथी 4 माह लगाए, बड़ी पुरानी बात है, गांव का गरीब तरीन आदमी, बिल्कुल गरीब तरीन आदमी 4 माह लगाए। फिक्र लगी कि कैसे मस्जिद आबाद हो जाए, कैसे सब नमाजी बन जाएं। हाँ, अब उसकी गांव में कोई सुनता नहीं, गांव में सुनता कोई नहीं, इंतहाई गरीब आदमी था। उसने पता क्या किया, उसने पता क्या किया, जो गांव का चौधरी था, जो गांव का नंबरदार था, उसके घर जाता, बैठक पे चौधरी साहब सलाम सलाम करता, फिर पानी झाड़ू देता उसकी बैठक और बाहर, और पानी छिड़कता, मटके भर देता, फिर सलाम करता और वापिस आ जाता। 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना वह यही करता था। चौधरी साहब सलाम और झाड़ू देता और पानी छिड़कता और मटके भरता और वापिस आ जाता। अब चौधरी साहब उसे देख रहे हैं, ये आता है, खिदमत करता है, कभी काम तो कोई कहता नहीं। अब चौधरी साहब के दिल में उसकी जगह बनती जा रही। एक दिन चौधरी साहब ने बुलाया, अरे भाई इधर तो आओ, कोई काम है तो बताओ, कोई काम है तो बताओ। हाँ, उसने कहा मुझे एक काम है आपसे, मुझे एक काम है आपसे। वो क्या है, आप गांव के नंबरदार हो, आप गांव के चौधरी हो, आपकी बात का असर होता है, आपके अमल का असर होता है।
ہمارے گاؤں کی مسجد بھی آباد ہے، اب مسجد آیا کرو، نماز پڑھا کرو، لوگوں کو نماز کا کہا کرو، بس یہ میرا کہ آپ سے کام ہے، یہ میرا ایک آپ سے کام ہے۔ اور یہ بات کہاں سے نکلی؟ دل سے، اور کہاں لگی جا کر؟ دل پہ۔ اور اس بات سے پہلے 3-4 ماہ کی خدمت ہے، 3-4 ماہ کی خدمت ہے، چودھری صاحب نے کہا آج سے میرا وعدہ ہے، آج سے میں کبھی نماز نہیں چھوڑوں گا۔